نے نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کریں. اگر ہم اسٹریٹجی ٹھیک بناتے تو شاید 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں بھی میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہوں. کون سی نئی پالیسی؟ میں یہ بات میں شہباز صاحب سے ضرور پوچھوں گا. اگر آپ اصولوں پر سودے بازی کر لیں گے پھر آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا, پھر آپ کھوکھلے ہو جاتے ہیں. نواز شریف از اسٹیٹسمین آف ہائیسٹ آرڈر. نمبر 2, مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے فار دا نیشنل انٹرسٹ, میں یہ کروں گا. اختلاف کروں گا اس حد تک, ٹھیک ہے, ایک پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں. جتنے بھی ریلیونٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر آپ ایک روڈ میپ کاور کر سکتے ہیں. شہباز صاحب اگر باہمی مشاورت کی بات کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ, شخصیات کے ساتھ, تو یہ نان سٹارٹر. مسلم لیگ نون اب وہ پرانی مفاہمت پرست مفاہمت پسند جماعت نہیں ہے. اگر ہم نے اپنا راستہ نہ اپنایا تو پھر کوئی ہمیں ہمارا نام لینے والا نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ پازیٹیو سائن ہے. کوئی اور کوئی کنٹینڈر ہوتے تو پھر ہو سکتا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ بھی ناممکن ہے. ایک آدمی مفاہمت کی بات کرتا ہے, ایک آدمی مزاحمت کی بات کرتا ہے, یہ بات ہماری جماعت میں نہیں ہے. مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ, میں ہوں محمد مالک. پورے پاکستان میں صرف ایک ہی بات چل رہی ہے. شہباز شریف صاحب کا جو انٹرویو چلا اور اس کے بعد جو اس پہ ریاکشنز آئے, اور وہ جو بات ہم ہمیشہ سے میڈیا پہ اور سارے لوگ بات کر رہے تھے کہ 2 بیانیے ہیں پی ایم ایل این کے اندر, ایک دراڑ ہے. ایک ایشو تھا کہ کیا نواز شریف صاحب کا بیانیہ, بلکہ جو اب مریم نواز شریف کا بیانیہ بن چکا ہے, کیا وہ ہولڈ کرے گا گراؤنڈ, کہ کیا شہباز شریف اور ان کا گروپ جون سے بات تو کر رہے ہیں یہی کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ملے, مگر راستہ وہاں تک پہنچنے کا ان کا نان کانفرنٹیشنل ہے کہ جھگڑا کیے بغیر بھی ہم وہاں جا سکتے ہیں. اور اس پہ کوئی مانتا نہیں تھا, لیکن کل کے پرسوں کے انٹرویو کے بعد کلیئر ہو گئی یہ بات کہ اب بالکل فیصلہ آنے کا وقت آ گیا. اور جو بیہائنڈ دا سینز باتیں ہو رہی ہیں, ہماری پارٹی سے لیڈران سے بات ہوئی, ایم این اے, ان کے جو سرکردہ لیڈر ہیں, تو 2-3 چیزیں بڑی کلیئرلی ایمرج ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جو الیکٹریٹ ہے, جو ووٹر ہے, جو ان کا پی ایم ایل این کا عام ووٹر ہے جو جلسوں میں جا رہا ہے, اس کو بڑی پسند آ رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی باتیں. ان کو وہ ایکشن, لڑائی مار کٹائی بھرپور, خون گرمانے والا. لیکن جتنے الیکٹیبلز ہیں, جو ایم این ایز ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, جو ان کے سینیٹرز ہیں جنہوں نے اب الیکشن لڑنے ہیں آئندہ, ان کا جھکاؤ بڑا کلیئرلی شہباز شریف صاحب کی پالیٹکس کی طرف نظر آ رہا ہے. اور جو باتیں کرتے ہیں آف دا ریکارڈ, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لڑائی جھگڑا کر کے ہم الیکشن نہیں جیت پائیں گے. اور اب اس انٹرویو کے بعد ایک چیز, 2-3 سوال اٹھ گئے ہیں. کیا وقت آ گیا کہ اب نواز شریف صاحب کو فیصلہ کرنا پڑے گا, اور یہ جب تک ڈیلے ہو رہی تھی بات, یہ کب ہوگی؟ بیکاز شہباز شریف صاحب نے اپنا جو انٹرویو میں 2-4 باتیں پھر ریپیٹ کی. آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ان کا انٹرویو آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, فوج, پولیٹیشین, جوڈیشری, سارے مل کے بیٹھے ہیں, ایک روڈ میپ بنائیں, اور اگر مجھے بھائی کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے میں پڑھ لوں گا. تو پھر اس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب خاص طور پہ انہوں نے بڑا سیریس کرٹیسزم کیا. کل پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے طرف سے آ رہا ہے, اور بڑے اسٹرانگ ورڈز کے اندر آ رہا ہے. اس پہ بھی آج ان سے میں بات کروں گا کہ ان کا یہ زاویہ کیا ہے. اب کچھ سوال اٹھ رہے ہیں جن کا ہم آج جواب لینے کی کوشش کریں گے. اگر اب نواز شریف صاحب نے فیصلہ نہ کیا تو پھر کیا الٹیمیٹ ریاکشن ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کا اور ان کا؟ کیا وہ گھر بیٹھ جائیں گے؟ کیا وہ اس کو ایک سٹانس لیں گے؟ دوسرا, آپ کو یاد ہے شاہد خاقان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے میں ابھی آپ کو سناؤں گا, انہوں نے پہلے پی ڈی ایم سے وضاحت مانگی تھی تو پی ڈی ایم ٹوٹ گئی. اب بات انہوں نے کل کیا کہ ہم ان سے بھی وضاحت مانگیں گے, اپنے ہی پارٹی پریزیڈنٹ سے. ہم سمجھنا چاہتے ہیں انہوں نے کیوں یہ باتیں کی, تو کیا یہ دوسری وضاحت سے کوئی پی ایم ایل این کا ٹوٹنے کا خطرہ تو نہیں ہے؟ لیکن انٹرسٹنگ چیز بھی کل شام کو ٹویٹس کیے نواز شریف صاحب نے, وہ بڑے انٹرسٹنگ 3 ٹویٹس ہوئے. تیسرا ٹویٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس میں وہ کہتے ہیں یہ جدوجہد محض چند سیٹوں کی ہار جیت کے لیے نہیں بلکہ آئین شکنوں کی غلامی سے نجات کے لیے ہے, اور ان کی اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کیے بغیر تاریخ کو درست سمت میں کھڑے نظر آنے کے لیے ہے. یہ اس کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو ریاکشن آیا ہے وہ اسٹرانگلی شہباز شریف صاحب کے حق میں نہیں ہے, بلکہ نواز شریف صاحب نے اس کو تھوڑا سا سرزنش کی ہے اس پبلک چیز کو. اور کیا جو شاہد خاقان عباسی صاحب اتنی ہارڈ لائن لے رہے ہیں, کیا یہ ان کو کہا گیا ہے کہ اس کو بیلنس کریں؟ بٹ آئدر وے یہ ہوگا کیا. شہباز شریف صاحب کی موٹی موٹی 3-4 باتیں تھیں. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ لاسٹ الیکشن جو 2018 ہم ہارے ہیں اس میں ہماری اسٹریٹجی کا بہت بڑا نقص تھا, اور اگر ہم ٹھیک بناتے شاید
ہم ہو جاتے دوبارہ چوتھی باری وزیر اعظم ہوتے. انہوں نے دوبارہ نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کی. انہوں نے دوبارہ کہا کہ سارا کچھ ماضی کا بھلا دیں اور سبق سیکھیں اس سے, پھر آگے چلیں. اور پھر انہوں نے بات کی کہ ہم نے وینڈیٹا نہیں چاہیے. اور باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کی نالائکی تھی کہ جس سے ایشو بنا. دونوں جگہ ان کی وہ باتیں تھیں جو جس کو کہتے ہیں نا پیسیفائنگ سٹیٹمنٹس تھیں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. ہوگا کیا, کب تک اب چلے گی بات, اور اب کیا میاں صاحب اس چیز کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ اور اصل چیز یہ ہے اگر انہوں نے فیصلہ اب نہ کیا, جلد نہ کیا, اس کے اثرات کیا ہوں گے. آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کروں گا شاہد خاقان عباسی صاحب سے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں, لیکن اس وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ابھی تک جتنا بھی ایک سخت ریاکشن آیا ہے شہباز شریف صاحب کے انٹرویو کا, سرپرائزنگلی اس میں شاہد خاقان عباسی فور فرنٹ پہ ہیں. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے ود ان دا پارٹی سرکلز کہ دیکھیے ان کی بہت زیادہ لیننگ ہے مریم نواز کیمپ کے ساتھ, اور اس لیے شاید ان کی ہدایت پہ. کیا واقعی یہ بات اس طرح کی ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے. اور دوسرا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ان کے نزدیک اب یہاں پہ پارٹی سپلٹ اب بھی اگر واضح نہیں ہوا تو کب ہوگا؟ جی شاہد صاحب پہلے ذرا آپ سے بات کر لیں. ابھی تک بڑا سویر ریاکشن آپ ہی کا آ رہا ہے انٹرویو پہ. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی اب کلیئر جو ہے شاہد صاحب کو انسٹرکٹ کر دیا گیا ہے مریم بی بی کیمپ سے کہ آپ جواب دیں شہباز شریف صاحب کو. لیکن میں پہلے چاہتا ہوں کہ کلپ دو دیکھ لیں کہ ابھی تک کیا بات ہوئی اور آپ نے کیا کہا ابھی تک. ٹھیک ہے جی. مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ان دا فرسٹ پلیس نواز شریف از اے اسٹیٹسمین آف ہائیسٹ آرڈر. نمبر 2 مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے فار دا نیشنل انٹرسٹ میں یہ کروں گا بیکاز اٹ از مائی نیشنل ڈیوٹی. شہباز صاحب اگر باہمی مشاورت کی بات کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ, شخصیات کے ساتھ, تو یہ نان سٹارٹر ہے. اختلاف کروں گا اس حد تک. ٹھیک ہے, یہ پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر 2018 کے الیکشن سے پہلے ہماری اگر اجتماعی مشاورت کے ساتھ اگر ہم اسٹریٹجی ٹھیک بناتے تو شاید 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں بھی میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم. اب مجھے یہ بتا دیں 31 مئی اور 28 جولائی کے درمیان ہم کون سی پالیسی رکھتے؟ ہم تو الیکشن لڑ رہے تھے. ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ملک آئین کے مطابق چلیں. ماضی کو بھلا کر, تلخیوں کو بھلا کر, چاہے کوئی ہو, چاہے ہماری پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو یا ادارے ہوں, اگر ہم نے ماضی کو بھلا کر اور سبق حاصل کر کے اگر ہم نے اپنا راستہ نہ اپنایا اور شبانہ روز محنت نہ کی تو پھر کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں ہوگا. کون سی نئی پالیسی؟ میں یہ بات میں شہباز صاحب سے ضرور پوچھوں گا. اگر آپ اصول اپنے ضمیر بیچ دیں گے, اگر آپ اصولوں پر سودے بازی کر لیں گے, پھر آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا, پھر آپ کھوکھلے ہو جاتے ہیں, پھر آپ ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے ذکر کیا ہے تو یہی ہم اپنی جگہ بیٹھ کر, یہ ہماری دوستی بھی ہے, میرے لیڈر بھی ہیں, بالکل یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم پوچھیں کہ بھئی کون سی ایسی پالیسی ہے. کنفیوز ہم بہت زیادہ ہیں. آپ کے پارٹی پریزیڈنٹ ہیں, آپ ان کی ہر چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. آپ پہلے بھی انہوں نے بات کی تب بھی آپ کو غصہ آ گیا, اب بھی انہوں نے بات کی, آپ نے کہا ہمارے سے ہم ان سے پوچھیں گے. کیا کنفیوژن ہے؟ پھر اس کا مطلب کنفیوژن ہے نا آپ لوگوں میں؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. شہباز صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے, اس پر ٹی وی پروگرام جیسے آپ کر رہے ہیں اور ٹی وی پروگرام بھی ہوئے, وہاں پر سوال جواب ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پوچھا کہ شہباز صاحب نے کہا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی اگر بہتر ہوتی تو ہم 2018 میں حکومت حاصل کر سکتے تھے. تو میں نے یہ جواب دیا کہ 2018 میں 31 مئی تک تو میں وزیر اعظم تھا, 25 جولائی کو الیکشن ہوا ہے, بیچ میں میاں صاحب کو سزا دی گئی جج کو بلیک میل کر کر. تو اس عرصے میں کون سی ایسی اسٹریٹجی ہم اپنا سکتے تھے؟ یہ ایز اے پارٹی ورکر, ایز اے کلیگ, میرے وہ لیڈر ہیں شہباز صاحب, میرے پارٹی کے صدر ہیں, یہ اپنی جگہ ہم بات کریں گے کہ بھئی تاکہ وہ اس اسٹریٹجی سے ہم بھی آگاہ ہوں. آپ کو پتا تھا ٹیلی ویژن شوز میں آپ کو انوائٹ کیا جائے گا. میرا خیال تھا کہ شاید ان کے انٹرویو کے فوراً بعد آپ نے ان کو فون کیا ہوگا, پوچھا ہوگا کہ مجھے بتائیں تاکہ میرے سے کوئی پوچھے میں جواب دوں. کیا آپ نے شہباز صاحب سے بات کی؟ نہیں, میں نے کوئی بات نہیں کی. ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے, ضرورت کوئی نہیں ہے. چونکہ یہ ٹیلی ویژن پہ آپ آگے شاہد صاحب کہہ رہے ہیں میں پوچھوں گا, میں ان سے بات کروں گا, تو آپ نے ابھی تک ان سے فون بھی نہیں کیا. یہ ایشو ہائی لائٹ ہو گیا, میں ان سے بات کروں گا. سارے جو بھی آدمی سوال کرنا چاہے, ہمارے پارٹی میں بڑی کھلی بات چیت ہوتی ہے, تو میں بھی یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. بات چیت ہمیں لگ رہا ہے ہو نہیں رہی. آپ کی ہمارے سے ہو رہی ہے, آڈینس سے بات ہو رہی ہے, لیکن آپ کی اپنے پارٹی پریزیڈنٹ سے بات نہیں ہوئی. بالکل ہوتی ہے, ہر ایشو پر ہوتی ہے. جب وہ آئیں گے اسلام آباد یا میں لاہور جاؤں گا تو بات ہوگی.
کیونکہ ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے وہ دے دیا ہے. اب آپ بھی سوال کر رہے ہیں, دوسرے لوگ بھی پوچھتے ہیں, تو کم از کم میں آگاہ ہوں کہ اس اسپیسیفک سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے. میرا تو خیال تھا کہ بندہ پہلے ان سے پوچھتا کہ میں ٹیلی ویژن میں میرے سے پوچھیں گے آپ لوگ. یا یہ کوئی ریئیکشن نہیں ہے, کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ایشو آپ کو بھی ایجیٹیٹ کر رہا ہے, دوسرے ٹی وی کے جو اینکرز ان کو بھی ایجیٹیٹ کر رہا ہے. تو اس کا جواب میرے پاس ہونا چاہیے. میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. کیا وقت آ گیا کہ اب میاں صاحب فیصلہ کریں کہ پارٹی کی لیڈرشپ ایکچول کس کے پاس ہوگی؟ اس وقت ڈیفیکٹو ڈی یورو والا ہے کہ مریم لیڈ کر رہی ہیں یا شہباز شریف کر رہے ہیں. کشمیر الیکشن سے وہ بالکل, آپ نے میرے پروگرام میں کہا کہ وہ کشمیر اس لیے نہیں گئے, کشمیر بہت دور تھا, وہ سفر نہیں کر سکتے تھے. سیالکوٹ تو بالکل ساتھ تھا, وہاں بھی نہیں گئے. حمزہ بھی وہاں نہیں گئے. کیا یہ خاموشی بہت اونچا نہیں بول رہی کہ ڈیفرنسز کہاں پہنچ؟ خاموشی کچھ نہیں بول رہی, کوئی ڈیفرنس آف اوپینین نہیں ہے. پارٹی کا ایک بیانیہ ہے, اسی پر سارے چلتے ہیں. شہباز صاحب پارٹی کے صدر ہیں, انہی کی ڈائریکشن پر پارٹی کام کرتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں پر شہباز صاحب نہ جا سکے ہم جاتے ہیں, کسی کا وہ بات کر دیتے ہیں, ہم بات کر دیتے ہیں. یہ چیز بتائیے جی, پھر اتنے دنوں سے خاموش تھے نواز شریف صاحب, انٹرویو چلتا ہے, ساتھ ہی نواز شریف صاحب کی 3 ٹویٹس آ جاتی ہیں, اور جو تیسری ٹویٹ ہے وہ تو بڑی سخت ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ہم جون سا ہے, اس میں آئین شکنوں کی غلامی سے نجات کے لیے ہماری جدوجہد اور سیٹوں کے لیے نہیں ہے سب کچھ. تو اس کو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے شہباز صاحب کو سارٹ آف ایک سنب کیا ہے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن, نیشنل ریکنسیلیشن, ماضی کو بھول کے آگے غلطیوں سے سیکھیں اور آگے چلیں. تو یہ پھر ٹویٹس اچانک کیوں آ گئے ہیں یہ 3 ٹویٹس نہ آئے تو اب ناراض ہوتے ہیں, ٹویٹس آئے تو اب ناراض ہوتے ہیں. نہیں, اگر روٹین آ رہی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان ٹویٹس میں جو شہباز صاحب نے کہا ہے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. یہی بات شہباز صاحب نے بھی کی ہے کہ ہمیں آئین کے مطابق چلنا ہے. پھر آپ نے کس چیز کی کلیریفیکیشن لینی ہے؟ اگر شہباز میں نے وہ اسٹریٹجی کی, کیونکہ ایک اسپیسیفک سوال تھا کہ اگر ہماری اسٹریٹجی 2018 میں بہتر ہوتی تو ہم حکومت میں آ جاتے. مجھے کسی ایسی اسٹریٹجی کا علم نہیں ہے جس میں کمی رہ گئی. ہم 31 مئی کو حکومت ختم کی, ہم الیکشن میں گئے اپنی پرفارمنس کے بیسس پر, اور ہم نے الیکشن لڑا. وہ الیکشن چوری ہوا. اس کے اندر 7 ہفتے میں کیا اسٹریٹجی ہوتی جس 7 ہفتے میں میاں نواز شریف کو کنوکٹ بھی کیا گیا. یہ وہی 7 ہفتے ہیں. اس میں ہماری پارٹی وہ ایک جو اسلام آباد میں سینہ گزٹ چلتا ہے جو ڈیو پرمیشن, وہ بات کرتے ہیں کہ جی شاید خاقان صاحب اس لیے اتنے زیادہ اگریسو ہیں. ان کا خیال ہے اگر ہاؤس آف شریف فارغ ہو گئے دونوں تو میں کمپرومائز کینڈیڈیٹ دوبارہ بن جاؤں گا جیسے میں پہلے وزیر اعظم بنا تھا, اس لیے یہ بہت زیادہ اگریسو ہیں. کیا یہ تو نہیں ریزن کہ آپ اتنے اگریسو ہیں؟ آپ جو مرضی بات کر لیں, میں نہ کسی عہدے کا کبھی طلبگار نہ ہوں, نہ خواہش مند ہوں. یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں. میری کوئی اگریشن نہیں ہے. آپ سوال کرتے ہیں میں جواب دیتا ہوں, میرا کوئی ریئیکشن بھی نہیں ہے. جو سوال آپ پوچھیں گے, جو میری نالج ہے اس کے بارے میں جواب دینا مجھ پر لازم ہے. اور میں جب یہاں بات کرتا ہوں میں پارٹی کے نمائندے کے طور پر بات نہیں کر رہا. اگر آپ نے پارٹی کے نمائندے سے بات کرنی ہے تو پہلے بتا دیں, میں اس طرح جواب دے دوں گا. آپ نے سوال پوچھا, میں نے جواب دے دیا. فارمر پرائم منسٹر ہے, بالکل, تو اسی حوالے سے جواب دیتا ہوں, اسی حوالے سے. لیکن اگر آپ صرف کہیں کہ جو حرف میرے منہ سے نکلے, وہ ایک سیکنڈ میری بات بھی سن لیں, ہر حرف جو میرے منہ سے نکلے, شہباز صاحب کے منہ سے نکلے, وہی پارٹی کی پالیسی انٹرویو کے اندر. ایسے ہوتا نہیں, ہم بھی انسان ہیں, بات نکل جاتی ہے, بات کر دیتے ہیں. اس لیے اس کو لے کر تفتیش نہ شروع کر دیا کریں. یہ بتائیں تاثر یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں جی آئین, شہباز صاحب بھی کہتے ہیں آئین. جو ہمیں سمجھ آتی ہے ایز آؤٹ سائڈرز, ہمیں لگتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بغیر ٹکراؤ کے بھی جا کے لیول پلینگ فیلڈز اپنے لیے سیکیور کر سکتے ہیں. آپ بھی چاہتے ہیں الیکشن ہو, لیول پلینگ فیلڈ ہو, اسٹیبلشمنٹ کا رول نہ ہو, جو لوگ چاہتے ہیں اس کے مطابق ہو. وہ کہتے ہیں میں بھی یہی چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ اور باقیوں سے ٹکراؤ کیے بغیر, اپنے لوگوں کو ٹیسٹ پہ ڈالے بغیر بھی آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں. آپ کا جو مریم کی باتیں سنتے ہیں ہم, تو وہ بہت زیادہ اگریشن اور بس آر یا پار یا یہ وہ, تمہیں زمین کے نیچے بھی تم منہ نہیں دکھا سکو گے, ایک ٹوٹل پچ اور ہے. تو اگر فرق نہیں ہے کہ صرف راستے کا فرق ہے کیسے جانا ہے, تو پھر اتنا زیادہ کانفلکٹ کیوں ہے؟ کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. کانفلکٹ صرف ٹی وی چینلز پہ ہے. میں پارٹی کا سینئر نائب صدر ہوں, میں نے کوئی کانفلکٹ نہیں دیکھا. مشاورت ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, اپنی رائے کا اظہار ہوتا ہے, کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. اور سیاست میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا, سیاست میں مزاحمت مفاہمت نہیں ہوتی.
سیاست میں اصول ہوتے ہیں اور آئین ہے. سیاست میں مزاحمت مفاہمت کیوں نہیں ہوتی؟ چلیں میں مریم کی آپ کو سٹیٹمنٹ سنا دیتا ہوں. میں دیکھیں ایک سیکنڈ بھٹی صاحب چلائیے گا شاہد صاحب کے لیے میموری فریش کریں. چلا دیں, یہ بھی چلا دیں جی. مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. پاور جو ہے وہ کمزوری سے بات نہیں کرتی. ٹرے میں رکھ کے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی. آپ کو اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے, چھین کے لینا. آگے وہی بات جی, مزاحمت مفاہمت آپ کہتے ہیں ہوتی ہے. آپ کے لیڈر کہہ رہی ہیں. سوال کیا تو انہوں نے یہی کہا مزاحمت ہوتی ہے. اگر آئین شکنی میں دیکھوں گا تو مجھ پہ لازم, میری بات سن لیں. کس سے بات کریں گی مریم, کس سے بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں, ایک شخص نے اسپیکر آگے, ایک مائک آگے کیا کہ جواب دیں. انہوں نے جواب دے دیا. انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے. پالیسی سٹیٹمنٹ بھی. اچھا یہ ویسے کمال کرتے ہیں, آپ بیٹھے میں یار تم میں سے پوچھتا ہے میں جواب دے دیتا ہوں. مریم گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی, جواب دے دیا. اور کیا آپ نے کہا کہ ساری دنیا کے پولیٹیشینز کے کھڑے یا بیٹھے ہی بات کرتے ہیں. آپ نے پوچھا مجھ سے پوچھتے مزاحمت ہے مفاہمت ہے, بتائیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا سیاست میں مزاحمت مفاہمت نہیں ہوتی. کس سے مزاحمت کریں گے, کس سے مفاہمت کریں گے؟ یہ تو پوچھ رہا ہوں. میری بات پوچھ لیں, سن لیں نا. کس سے کریں گے مزاحمت مفاہمت؟ آئین سے. میں آئین پر کوئی مفاہمت کرنے کو تیار نہیں ہوں. آئین جو توڑے گا مزاحمت کرنا مجھ پر لازم ہے. ٹھیک ہے, یہی بات وہ کر رہی ہیں کہ آئین جو توڑے گا مزاحمت کریں گے. پاور ٹاکس ٹو پاور. پھر کس پاور نے کس پاور سے پاور جو کانسٹیٹیوشنل پاور ہے. ہم کانسٹیٹیوشنل پاور رکھتے ہیں. ویسے یہ سپن میری سمجھ سے باہر ہے جو آپ دے رہے ہیں. یہ سپن نہیں, یہ حقیقت ہے. یہ ایسا سپن ہے کہ جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں بات کر رہا ہوں آئین کی, میں بات کر رہا ہوں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے. ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرے, پھر ملک آگے چلے گا. آپ کہتے ہیں, انہوں نے کہا تو پھر پاور ٹاکس ٹو پاور یہ کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل جو مجھے پاور دیتا ہے میں اسی کو استعمال کروں گا. آپ ہر جگہ ایک لفظ بولتے ہیں, الیکشن ہو گیا اسٹیبلشمنٹ نے ہرا دیا, فلانی چیز ہوگی اسٹیبلشمنٹ نے کر دی, کوئی کشمیر میں یہ ہو گیا, سیالکوٹ میں ہو گیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ پاورز دیٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. جب آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کون سی پاور, ہم تو کسی کی بات ہی نہیں کر رہے. دیز ٹو آر ویری کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس. بات کرنے یا نہ کرنے کی نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ ملک میں الیکشن چوری ہوا یا نہیں ہوا. آپ یہاں باہر نکلے سڑک پہ, یہ نیچے اترے, آپ نے اسی کمرے میں بیٹھ کے مجھے بھی کہا, آپ نے میری پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارا ہی بڑا تجربہ ہے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو دوسری بات ہے. الیکشن چوری ہوتے ہیں, ہوئے ہیں, بدنصیبی ہے ملک کی, تو مجھے اور اس کا اثر ملک میں ہوتا ہے. اس کی قیمت غریب ادا کرتا ہے. مجھے بھی اگر سب ہنکی ڈوری ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے, تو مجھے شہباز شریف صاحب کا انٹرویو سمجھائیں. یہ انٹرویو کیا تھا, پھر کیا تھا؟ آپ سوال کر لیں. میں نے یہی کہا نا, انہوں نے انٹرویو دیا ہے, جو سوال ہوئے ان کے جواب دیے ہیں. انہوں نے کچھ اپنی طرف سے بھی ایڈ کیا ہے, ماضی کی کچھ باتیں ایڈ کی ہیں. یہ ان کا حق ہے کہ وہ بات کر سکیں. میں ان کا حق ان سے نہیں لے سکتا. لیکن اگر آپ ان کا کہیں کہ ان کا ہر لفظ جو ہے وہی مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے, تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا. انہوں نے کچھ حقائق بیان کیے ہیں اور انہوں نے آئین کی بات کی ہے. انہوں نے بہت سی وہ باتیں جو کامران خان صاحب کے انٹرویو میں ہوئی تھیں, جس سے آپ ہمارا 3 مہینے والا امتحان لیتے رہے اس انٹرویو کا, اب اس کا امتحان شروع ہو گیا, کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے ان کو اس کی وضاحت بھی کر دی. اس کا مطلب آپ کے پریزیڈنٹ کو نہیں پتا کہ ان کو کیا بات کرنی چاہیے, کیونکہ پہلے انٹرویو نے بھی آپ کو امتحان میں ڈال دیا, یہ دوسرے نے بھی ڈال دیا, تو اس کا مطلب ہے نا پھر ان کو جوابی پرچہ دینا نہیں آتا. اب یہ کہہ رہے ہیں جوابی پرچہ وہ بالکل اپنے اعتماد کے مطابق, اپنے حقائق کے مطابق بات کرتے ہیں. جو ان کو سوال کیا گیا اس کی تفصیل بھی بیان کرتے ہیں. اس تفصیل کو آپ پیرائے سے ہٹ کر ہم سے سوال شروع کر دیتے ہیں, پھر ہم جو جواب دیتے ہیں اس کو پیرائے سے باہر لے کر دوسرے سے سوال کر لیتے. تو ٹھیک ہے, دکان آپ کی بھی لگی ہوئی ہے, معاملہ چلتا رہے گا, گلشن کا کاروبار چلنا چاہیے. ہمارا تو کام ہے کہ جب آپ ایک سٹیٹمنٹ دیں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, بیکاز آپ کی سٹیٹمنٹس ہماری زندگیوں کو افیکٹ کرتی ہیں, سیاست کو, گورننس کو, ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہیں. آپ مجھ سے ملک کے بارے میں پوچھیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں, کہ آج پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت اقتدار میں ہے, آج ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. آپ مجھ سے LNG پہ سوال کر لیں, وہ تو علیحدہ کریں گے, وہ تو ہے مسئلہ. لیکن اگر آپ ہمیں یہ کہیں گے کہ میں پارٹی کے بارے میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کہتے ہیں یار ہمیں تو آپ پارٹی کے بارے میں پوچھیں, آپ پارٹی کے بیانیہ پوچھیں, میں بتاتا ہوں. بیانیہ پہ کنفیوژن ہے. بیانیہ آپ ہمیشہ کہتے کوئی کنفیوژن نہیں, مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کسی پارٹی کے ورکر کو کنفیوژن نہیں ہے. تو پھر یہ شہباز صاحب کنفیوزڈ ہیں؟ بالکل کنفیوز نہیں ہے. انہوں نے وہی بات کہی ہے, کہنے کا طریقہ ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے. شہباز صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ملک اگر آئین کے مطابق نہیں چلے گا تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. شہباز صاحب سے کب بات کریں گے؟ آپ جب کہتے ہیں.
نہیں میں چاہ رہا تھا کہ آپ بات کر لیں. میں ابھی یہاں سے نکلوں گا ایک اور ٹی وی اسٹیشن پر بھی میں نے جوابات دینے ہیں, تو راستے میں کر لوں گا, پھر آپ کو آگاہ کر دوں گا. چلے اسی بات پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد آ کے عارف حمید بھٹی صاحب سے, فہد حسین سے بات کریں گے کہ ان کا جو نیوٹرل اسیسمنٹ ہے اس سچویشن کا وہ کیا ہے. سیاسی تو ہم نے سن لیا ہے, اب دیکھیں کہ حقیقی کیا ہے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے اینالسٹ سے. مجھے جوائن کر رہے ہیں فہد حسین صاحب, سینئر جرنلسٹ. تھینک یو ویری مچ فہد. عارف حمید بھٹی صاحب نے مجھے لاہور سے جوائن کیا. دونوں اپنی بڑی دبنگ باتیں کرتے ہیں. فہد تھوڑا سا دھیمے انداز سے بات کرتے ہیں, بھٹی صاحب تو پھر بھٹی ہیں, ٹکا کے بات کر دیتے ہیں. یہ جو اب شہباز شریف صاحب کی ساری باتیں ہوئیں, پھر نواز شریف صاحب کی ٹویٹس ہوئیں, میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ مریم کیمپ کے لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی یہ تو فیصلہ اگر ہوگا اور اگر اس بات پہ اگر مسلم لیگ نون میں گروپس بھی بنتے ہیں, بن جائیں, چاہے ایک بنے چاہے 2 یا 3, ہمارا گروپ الٹیمیٹلی کرے گا. فیصلہ کرنا پڑے گا نواز شریف صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب میں چیلنج کرتا ہوں, میں یہ بینگ ایک رپورٹر خبر دیتا ہوں کہ گروپ بن چکے ہیں. صحیح بننے نہیں, یہ بیس لیس بات ہے, لوگ بیوقوف بناتے ہیں. میں میاں شریف فیملی کو بہت قریب سے جانتا ہوں, اور شاید ان بندوں میں سے جو حسین نواز کی شادی پہلی شادی پہ تھا. گزارش ہے کہ مریم نواز بہت ضدی بچی ہیں, ہماری بہن ہے, لیڈر ہے. انہوں نے نواز شریف کی زندگی میں آج سے 2-3 سال پہلے, ان کی حکومت سے پہلے, ایک اسلام آباد ہوا تھا کوئی کنونشن, تو نواز شریف نے, مریم نے ضد کیا کہ مجھے صدر اناؤنس کرو. تو شہباز شریف پہلی دفعہ اللہ جنت نصیب کرے, ان کی والدہ کا شمیم بیگم ان کے پاؤں پہ چلے گئے کہ پاجی دی میں ہمیشہ گل منی ہے, انہیں کو میری زندگی پہ کل کی بچی کو نہ بٹھائیں. میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, یہ انکار کر دیں. وہ بیانات شروع سے تھے ڈیفرنس, بے پناہ تھے. اب لڑائی جنگ کیا ہے؟ مریم نواز ضد کر بیٹھی ہے کہ پاپا میں نے پی ایم بننا ہے. اب پی ایم بننے کے لیے اسے کسی جماعت کا سربراہ بننا ہے. ادھر شہباز شریف کہتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ فیصلہ نہیں ہوگا, یہاں حمزہ زیادہ ایکٹیو رہا ہے. تو شاہد حقار عباسی سے مریم نے کلوایا ہے. مریم نے نواز شریف کو اور شاہد حقار عباسی کو یقین دہانی کرائی ہے 4 دن پہلے ایک میٹنگ میں کہ میں تو الیکشن لڑ نہیں سکتی, میرا والد بھی نہیں لڑ سکتا, تو آپ میرے ساتھ چلیں, ہم پرائم منسٹر آپ کو بنائیں گے. اور ان کے کہنے پہ شاہد حقار عباسی نے بیان دیا ہے, ورنہ ایک وائس پریزیڈنٹ کی کیا حیثیت ہے کہ اپنے پریزیڈنٹ سے پوچھے. یہ وہی شاہد حقار عباسی ہے جو مری سے بھی الیکشن ہارے, پنڈی سے بھی ہارے, اور حمزہ شہباز نے اپنے حلقے سے ہرایا. تو میں آج اس وقت بھی شہباز شریف فیملی, محترم شہباز صاحب اور آپ کے 1-2 اور دوست ہیں حمزہ صاحب اور سلمان, میں آج بھی 1.5 گھنٹہ لندن بات ہوئی ہے کہ اب بڑے مریم نے زیادتی کی انتہا کرنے شروع کر دی ہے, اور لوگوں کو بلا کے کہنا شروع کیا ہے کہ آپ شہباز شریف کے خلاف بولو. اگر یہ ضد کریں گے تو پھر میں میٹنگ کا ٹائم اور جگہ بتاؤں گا کہ جہاں مریم نواز صاحبہ نے کنوے کیا. تو محترم مسلم لیگ نون تو ٹوٹ گئی ہے, اب شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا سیاسی فیوچر کیا ہے. لیکن بھٹی صاحب جتنی انہوں نے انٹرویو میں کھل کے باتیں کی ہیں, کیا آپ کے خیال میں فیصلہ کر نہیں لیا انہوں نے کہ اب اس کے 2 قدم پیچھے ہٹنا ناممکن ہی لگتا ہے اب تو؟ دیکھیں, ان کو دیوار سے لگا دیا کل کی ان کی بچی نے. ڈو یو تھنک کہ وہ اپنی مرضی سے آزاد کشمیر کی کیمپین سے دور رہے؟ انہیں دور رکھا گیا. 3 دفعہ وہ آپ کے شہر پنڈی میں وعدہ کر کے آئے, بڑے بھائی سے پوچھ کے گئے, وہ پھر بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہے. وہ کیا نام ہے, پرویز رشید ٹائپ لوگ, اس نے خاندان کو تباہ کر دیا ہے. میں ایمانداری سے کہتا ہوں شہباز شریف اپنے بڑے بھائی کو والد کا درجہ دے دیتے, میاں شریف کا تو آگے بولتے نہیں تھے, لیکن ان لوگوں نے بھائیوں کو جدا کر دیا ہے. وہ تو شہباز صاحب کی ذہن میں بہت زیادہ شرم حیا ہے, بڑوں کا احترام ہے, ادروائز انڈور جو گفتگو ہوتی ہے نا, آپ سوچ نہیں سکتے. مریم تو بات سنتی نہیں. چند دن پہلے شہباز صاحب نے مریم صاحبہ کو فون کیا کہ آپ نے ایک, جب وہ آزاد کشمیر کے الیکشن چلا رہی تھی تو بیان دیا, تو انہوں نے کہا
کہ انکل آپ اس بات میں نہ آئے, مجھے بہتر پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. اب یہ تو حالات ہے انسائیڈ حالات بتا رہا ہوں. تو نواز شریف نے جو ٹویٹ 3 کیے ہیں کہ آئین کی حکمرانی, ایک اشتہاری مجرم, ملک صاحب بھاگا ہوا بگوڑا, کون سے آئین اور قانون کی بات کر رہا ہے؟ چلیں میں آتا ہوں. فاض ایک بات بتائیں, کچھ باتیں تو انہوں نے کی ہیں شہباز صاحب نے, لیکن کسی نے بڑی اچھی بات بھی انہوں نے کہا جی خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے. جس طرح شہباز شریف خاموش رہے, جس طرح حمزہ ڈسٹنس رہے اس پورے الیکشن میں, سیالکوٹ کے الیکشن میں بھی, ان تمام چیزوں سے تو بڑا کلیئر اب ایک چیز نظر آ گئی اور بیان, اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں ریاکشن بھی نظر آئے, بیکاز شاہد خاقان صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک گروپ کو, یہ دوسرا گروپ اور ہے. آپ یہاں سے بات کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ابھی تک کوئی ایسا ایشو نہیں بنا تھا کہ جس میں پارٹی پہلی باری ایک ٹیسٹ میں آئی ہے؟ کیا میاں صاحب آپ اس کو اور ڈیلے کر سکتے ہیں فیصلے کو؟ کیا آر وی ناؤ ان دا فائنل سٹیج ڈو اور ڈائی؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ جو سٹیج ابھی آیا ہے یہ ایک دم نہیں آیا, یہ بتدریج تھوڑے معاملات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے تھے, حرارت بڑھتی جا رہی تھی, اختلافات پہلے اندرونی تھے پھر تھوڑے باہر آنے شروع ہوئے, اور اس کے بعد یہ 2 بیانیے کی معاملات جو ہیں وہ کھل کر پبلک میں آنا شروع ہو گئے. ابھی جو فرق پڑا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اب وہ بہت حد تک ڈائریکٹ ہو گئے ہیں, کیونکہ صورتحال کچھ ایسی بن گئی ہے کہ اب ہر شخص سمجھ رہا ہے کہ جی میں دیوار کے ساتھ لگ گیا ہوں. ایوری بڈی از پلینگ وکٹم ہیئر. ایشو یہ ہے جو آپ کا سوال ہے میرے خیال میں وہ کی یہ ہے کہ یہ 2 بیانیے جو ہیں, ایک میان میں 2 تلواریں, یہ کب تک چلیں گی؟ یہ 2-3 سال تو انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا, اور پی ایم ایل این والے جو ہیں وہ یہ لاجک جو ہے وہ کہا کرتے تھے پبلکلی, پرائیویٹلی تو مانتے تھے, پبلکلی لاجک دیتے تھے کہ نہیں جی ہمارا آپس میں ڈیبیٹ ہے, اور ہمیں جب تھوڑا پریشر پڑتا ہے تو یہ بیانیہ آ جاتا ہے, تھوڑا اٹھتا ہے تو یہ آ جاتا ہے, تو ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے, اور میاں صاحب جو ہیں وہ آرکیسٹرا کی طرح اس کو پلے کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں اب کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ آرکیسٹرا والا معاملہ نہیں ہے, یہ باقی سنجیدہ پرابلمز ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ اب جتنا اس کو ڈیلے کریں گے اتنا زیادہ جماعت کے اندر یہ جو ایک اندر سے پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ مزید آئے گا. اور وہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی میں اس کی تائید کرتا ہوں, پریشر یہ بلڈ ہو رہا ہے کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں, اور جو حلقے کا سیاستدان ہے اس کو اپنے حلقے سے ایک گونج آ رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, لڑنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ اپنے الیکشن کا سوچ رہا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں وقت کم ہوتا جا رہا ہے, پریشر بڑھتا جا رہا ہے, اور فیصلہ کرنے کا ٹائم جو ہے وہ اب جتنا ڈیلے ہوگا اس کی اتنی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی. یہ جو بات ہوتی ہے کہ جی گراؤنڈ میں جلسے بہت بڑے ہیں تو لوگوں کو وہ بیانیہ پسند آ رہا ہے سب کچھ, لیکن دوسرا یہ ایک آرگومنٹ چل رہا ہے کہ دیکھیں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں. اگر پی ایم ایل این یہ امپریشن کے ساتھ میدان میں اترتی ہے کہ انہوں نے لڑنا ہے ریاستی اداروں کے ساتھ, ان کی سب کے ساتھ جنگ ہے اور ریاستی اداروں سے ہے, تو ان کے پرائیویٹلی لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا بیکاز ہوا ہی ہمارے خلاف ہوگی. تو یہ کون صحیح ہے؟ مریم کا گروپ کہتا ہے دیکھیے آپ جلسے دیکھیں لوگ ہمارے بیانیے کے ساتھ ہیں, دوسرے کہتے ہیں کہ یہ خالی ہوایا میں بلبلا ہے, ریالٹی یہ ہے. کون سا بیانیہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں مینار پاکستان کا جلسہ آپ کو پی ٹی آئی کا یاد ہے 2011 کا, اس کے بعد تو 2013 میں عمران خان کی گورنمنٹ بننی چاہیے تھی, اس سے بڑا جلسہ تو کبھی ہوا ہی نہیں. جس طرح کے کراؤڈز عمران خان اپوزیشن میں ڈرا کر رہے تھے, پی ایم ایل این قریب بھی نہیں تھی. تو میرے خیال میں یہ ایک فیکٹر ہے پاپولیرٹی, لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت فیکٹر ہیں. دیکھیں یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے پچھلے 5-6 بائی الیکشنز اور آزاد کشمیر کا الیکشن اور جی بی کے الیکشن کے بعد کہ کیمپینر ان چیف جو ہیں وہ مریم ہے, لوگ ان کو رسپونڈ کرتے ہیں, یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا صرف اس کیمپین سے پی ایم ایل این 2023 میں اقتدار میں آ سکتی ہے؟ میرے خیال میں اس کا جواب ہے نہیں. انہیں باقی وہ معاملات بھی اس میں جوڑنے پڑیں گے جس میں ایک ہوا چلنی, اسٹیبلشمنٹ کا رول, اور اسٹیبلشمنٹ کے رول کا تاثر کیا ہے وہ آپ کو فیکٹر ان کرنا پڑے گا. اور اگر مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے کہ جی ہم صرف اس پاپولیرٹی کی ویو میں ایک سیلاب کی طرح سب کو بہاتے ہوئے ہم اقتدار میں آ جائیں گے, تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگ اس طرح پہلے بھی سوچتے رہے ہیں اور ان کا انجام ہمارے سامنے. دے ہیو ٹو بی ناؤ اسمارٹ. لیکن مجھے یہ بتائیں بھٹی صاحب, جو یہ ٹویٹ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے نواز شریف صاحب کا, جو تیسرا انہوں نے جملہ کہا کہ چند سیٹوں کی حاجت کے لیے نہیں, آئین شکنوں کی غلامی سے نجات کے لیے, کیا انہوں نے پھر قالین نہیں کھینچ دیا شہباز شریف کے پاؤں کے نیچے سے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بھلا دو, لیٹ بائی گونس بی بائی گونس, اور دوبارہ ایک نیا ایک ریلیشن شپ بنائیں؟ تو بیسکلی تو انہوں نے تھوڑا سا پبلکلی تو شہباز شریف صاحب کو کاٹا نہیں ہے. تو انہوں نے اوپر کی منزل سے
धक्का दे दिया, ऊपर चढ़ा के कहा ऊपर आगरा शबादरा बात सुननी है, बाद में एकदम सीढ़ी फेंक दिया, अब शहबाज शरीफ छलांग मार ले। दूसरा, मैं बात चाहता हूँ, मरियम क्राउड पुलर, ओ मरियम क्या बेनजीर बन गई है? लाहौर का इलेक्शन था जब पीडीएम 10,000 बंदे नहीं थे, 10,000 बंदे नहीं थे नून लीग के। जब पीडीएम नवाज शरीफ खुद उन्हें नाहल किया गया, वो इस्लामाबाद से लाहौर आए, तो दाता साहब आपको पता है 10 फोन किए गए, सैफुल ऊपर 5 बंदों को बंदे लाओ, बंदे ही नहीं है। कहाँ आप क्राउड पुलर, कौन सी आवाम आई है? अगर आप सोशल मीडिया पे चलने वाली फुटेज से इंप्रेस होके कहते हैं कि 2086 से बड़ा मरियम का जलसा आ गया है, उस वक्त पॉपुलेशन कितनी थी? क्राउड पुलर है क्या? इसने कौन सी आज तक मूवमेंट की है? इन्होंने सियासत की आंख खोली जब इनके वालिद प्राइम मिनिस्टर थे, और एक मीडिया सेल चलाया सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया की लीडर हैं, जैसे मुशर्रफ सोशल मीडिया का लीडर बन गए थे कि जी मेरे बड़े क्राउड पुलर हैं। मुझे बता देना, पीडीएम के जलसे मरियम साहिबा ने जो लाहौर में किया उसकी तादाद कितनी थी? आज़ाद कश्मीर में जो किया कितने लोग थे? छोटी ग्राउंड में कर लेना। पाकिस्तान में तो आप एक बंदा ऊपर ना खंबे पे चढ़ा दें तो नीचे 500 बंदा खड़ा हो जाता है, इसका मतलब है वो इलेक्शन जीत गया। मुझे एक बात बताएं, पिछले दिनों ऐसा लगता था कि शहबाज शरीफ साहब इररेलेवेंट हो गए हैं पीएमएलएन की सियासत से। इस इंटरव्यू के बाद सडनली ये एकदम पेंडुलम स्विंग किया, लगता है कि वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हो गए हैं। इस वक्त पीएमएलएन की सियासत में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लोग कौन हैं? क्या मियाँ साहब और शहबाज शरीफ हैं? और क्या आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब दिल से फैसला करेंगे कि दिमाग से फैसला करेंगे? नवाज शरीफ साहब बेटी के हाथों मजबूर हैं, वो फैसला नहीं करने चाहते। अल्लाह बख्शे, तारक शफी फोत हो गया, इनके कज़न। आपको याद होगा पनामा में एफिडेविट उन्होंने दिया था, वो मेरे भी बड़े मौसम थे। ये मुझे अल्लाह बख्शे उन्होंने बताया, कहते कि यार मैंने तो शहबाज नवाज को कहा, तो उन्होंने मुझे कहा यार मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मुझे पता है मेरी बेटी मुझे गलत तरफ ले जा रही है। ये उनके तारक शफी, आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं नवाज फैमिली के कितने करीब थे। एफिडेविट वाहिद उन्होंने दिया था पनामा में। मुझे पता है, मेरी उनसे उनकी ज़िंदगी में एक मेरी बात हुई, जो एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स थे, इसकी जितनी रेनोवेशन और सब कुछ ठीक ठाक सारा उन्होंने करवाया था। तो वो उन्होंने भी कहा था, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को समझाया कि बाद आ जाओ, ये बच्ची हमें बर्बाद कर देगी। तो उन्होंने कहा यार मैंने, फिर वो एक बुजुर्ग को बड़ा मानते थे तारक शफी साहब, मैं भी उनके पास जाता था तो मेरी अक्सर मुलाकातें रहती थी। नवाज शरीफ के दिल नाम की चीज़ कोई नहीं, दिमाग नाम की चीज़ कोई नहीं, मुशर्रफ की गोद में चले। अब वो जिद पे है कि मैं नहीं तो मुल्क नहीं। उसकी मेन रीज़न ये है कि वो अगले साल एक अहम तरीन तबादले का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इलेक्शन होते हैं तो उन्हें पता ना मरियम इलेक्शन लड़ सकती है। मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ, इसे 10 जगह काउंटर चेक कर लें, ना नवाज शरीफ लड़ सकते हैं। उनकी कमिटमेंट हुई है, जो आजकल बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे के वो जब आएंगे तो टाइम बाद उनका केस क्लियर हो जाएगा। याद रख लें, नवाज शरीफ और मरियम हुकूमत नहीं गिराएंगे, ये लिख के रख ले, लिख के, क्योंकि उन्हें पता है बेनिफिशरी को और हो जाएगा। क्राउड पुलर क्या है भाई? क्राउड पुलर ये फाद, ये इसमें ना एक चीज ऐड कर जी फाद। देखिए मेरे ख्याल में अगर आप इस सारे मामले को थोड़ा सा दरिया को कुएं में बंद करने की कोशिश करें ना, जो कि हमेशा इट्स ऑलवेज अ बैड आइडिया। इशू है 2023 का। अगर तो पीएमएलएन ने ये फैसला किया है कि जो मर्जी हो जाए हमने 23 में वापस इक़्तिदार में आना है, तो फिर उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट होगी। अगर वो उस लेवल पे पहुंच गए कि जी इक़्तिदार आए ना आए, हम बस अब खड़े हैं और हमारा यही नजरिया, मुझे डिफरेंट है। 30 साल की सियासत, 35 साल की, 3 बारी की वज़ारत उज़्मा, पंजाब गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली 3 बारी रूल करे। ये सारी सियासत एंड में आके इस बात पे नुक्ते पे अटक गई है कि बेटी को मैंने विरासत देनी है या भाई को देनी है। जो और उन्होंने इस भाई शहबाज साहब ने इस इंटरव्यू में पहली बार इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये भी जताया कि कुर्बानी खाली आपने नहीं दी, आप अगर बदर हुए मैं भी मुल्क बदर हुआ, आप अंदर गए तो मैं ज़्यादा अंदर गया, मेरा बेटा भी अंदर गया। तो उन्होंने बता दिया कि हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर मैं कंसिलिएशन की बात करता हूँ। देखिए ये सारी चीज़ इस नुक्ते पे आके फैसला होगा। देखिए आप उस नुक्ते को बड़ा अंडर प्ले करें, मेरे ख्याल में नुक्ता है ही ये। मैं यही पूछ रहा हूँ, देखिए ना क्यों है, सारी आपने पूरा करियर लगा दिया ना, 30 साल आपने इस तरह सियासत कर ली, आपने जो ओहदा लेना था ले सकता है कोई बंदा, उसको 3 बार ले लिया, सब कुछ कर लिया, आप नाउ 70+ हैं।
سارا کچھ کرنے کے بعد مالک جب اگر آپ اور میں بھی اس جگہ پہ ہوں تو ہمارے لیے اس وقت کیا میٹر کرے گا؟ ایک چیز، لیگسی. وہ نقطہ جس کو آپ نقطہ کہہ رہے ہیں، لیگسی تو آپ کی پولیٹیکل لیگسی اور خاندانی وراثت دو مختلف چیزیں ہیں نا. الٹیمیٹلی سب آ کے ملتی ہے. اب وہ آگے کا دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں تو ایکچولی اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے وہ ایک الگ چیز ہے. خواجہ آصف نے کل کرنے کی اجازت ہوگی. جی مجھے عرض کرنے کی اجازت. جی فرماؤ. دیکھیں فہد صاحب تو صاحب علم ہے، میں تو آج بھی ایک نالائق سا رپورٹر ہوں. میں بہت زیادہ اختلاف کرتا ہوں. آج میں چیلنج دے رہا ہوں نواز شریف کو میسج پہ جو آئے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو معاف کر دی ہے، کلین چٹ دے دی ہے. اگر نواز شریف کا نیریٹیو 15 منٹ میں چینج نہ ہو، میں یہ بھی بات چیلنج کر رہا ہوں. اور یہ محمد مالک ہے اسلام آباد میں ہمارے بڑے بھائی، انہیں بھی پتا ہے کہ مریم چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرے. اور بھائی لڑائی یہ ہے کہ مریم چاہتی ہے میں چاچے کو کیوں دوں؟ کیا نیریٹو کے لیے نواز شریف لڑ رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک جو نیریٹو کے لیے لڑتے ہیں وہ لندن نہیں بھاگتے، وہ مقابلے میں ہوتے ہیں، جیل جاتے ہیں، ذوالفقار علی کال بھٹو کی طرح پھانسی لیتے ہیں. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ نیریٹو کے پیچھے ہے؟ آج اسٹیبلشمنٹ انہیں کلیئر کر دے دونوں باپ بیٹی کو. 15 منٹ بعد نواز شریف کا بیان دیکھیے. فہد یہ فرق تو بہت بڑا پڑتا ہے. اگر آج عمران خان ہے، عمران خان کا ڈائریکٹ کس سے مقابلہ ہے؟ میدان میں مریم ہے، میدان میں بلاول بھٹو ہیں. اگر میاں صاحب یہاں ہوتے بڑا فرق پڑتا ہے جب یہ تھے بھی یہاں. واقعی کیا بیسکلی لاس بیٹل ہوگی؟ نہیں دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے. جو ہم لیگسی کی بات کر رہے ہیں اس لیگسی کی اگر وہ ایک اس طرح کی لیگسی بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایلڈر سٹیٹسمن تھے اور انہوں نے ایسی پوزیشن لی جس سے پاکستان میں اصولوں کی سیاست کی بنیاد پڑی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، لیکن وہ بات نقطہ یہ کہ اچھا اگر ایسا تھا تو پھر یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ جیل میں رہتے، اس سے ان کی لیگسی اور زیادہ اسٹیبلش ہوتی. دیکھیں مالک میرے خیال میں یہ انڈیویجول چوائسز ہیں. ان چوائسز کی بنیاد پہ کوئی شخص ساری اچھی چوائسز نہیں کرتا. یہ چوائس انہوں نے کی ہے، کنوینینٹ چوائس ہے نا. نہیں دیکھیں جیل کاٹنا سب سے مشکل چوائس تو پھر اس کا خمیازہ وہ بھگتیں گے نا. سب کو شوق ہے نیلسن منڈیلا بننے کا، تو پھر بیٹھے نا رابن آئلینڈ پہ جا کے 26 سال قید کاٹیں. وچ از وائی جو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو فیصلہ سازی وہ کر رہے ہیں اس کا کتنا فائدہ ہوگا انہیں کتنا نقصان ہوگا، تو میرے خیال میں اس کا جو نقصان ہے وہ کچھ حد تک تو ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ پارٹی اس ٹائم سٹریس میں ہے اور پی ٹی آئی کو کھلی چھٹی مل رہی ہے. شاہد خان اتنا اوپنلی ہارشلی کیوں آ رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے آپ کو ایک ریپلیسمنٹ تھرڈ کمپرومائز کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں کہ اگر ہاؤس آف شریف دونوں پہ کراس لگ جائے تو پھر پی ایم ایل این میں وہ سامنے آ سکتے ہیں؟ پرائم منسٹر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو نقطہ ہے نا یہ ہٹ کرتا ہے اس ڈائنامکس کو جو پاکستان کی اکثر جماعتوں میں رہتی ہے، اور وہ یہ کہ جی جو فیملی ہے اس کے نیچے جو لیڈرشپ ہے اس کا کیا رول ہے. اور یہ سوال پی ایم ایل این میں پیپلز پارٹی میں تو یہ ابھی نکلا ہی نہیں ہے سوال. پی ایم ایل این میں کیونکہ 30 سال سے ایوالو کر رہی ہے یہ سوال نکل آیا ہے. اب وہ شاہد خاقان صاحب کی باتوں میں سے وہ نکلے یا اور، لیکن ایشو یہ ہے کہ جیسے جیسے شریف خاندان کی لیگسی یا ان کی سیاست سٹریس میں آ رہی ہے تو جو سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ ہے جنہوں نے ساری عمر لگا دی اس جماعت میں، وہ پریشر تو آ رہا ہے کہ یار ہماری کیا پوزیشن ہے، اور اگر کل کو اس پارٹی نے ایوالو کرنا ہے مائنس شریف جس کے اوپر ایک سوال ہے تو پھر کون آئے گا. میرے خیال میں یہ ایک ڈائنامک نظر آ رہی ہے ہمیں اور اچھی ہیلدی ڈائنامک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں موروثی سیاست جو ہے وہ اگر ختم نہیں ہوتی تو کمزور تو پڑے. کتنا ٹائم ہے بھٹی صاحب آپ کے خیال میں اب میاں صاحب کو یہ کتنا لٹکا سکتے ہیں اس فیصلے کو؟ بیکاز یہ جو انٹرویو کی ٹائمنگ تھی، جو انٹرویو کی بات تھی، اور جو خاص طور پہ جو کہتے ہیں میں نے پہلے کہا خاموشی کی زبان ہوتی ہے، انہوں نے کشمیر الیکشنز پہ بھی انہوں نے کہا کہ خود ان کے لوگوں نے کہا کہ ہم اسٹریٹجکلی ہم نے غلط پلان کیا کشمیر الیکشن، ہم ہارے ہیں. اور واقعی آن گراؤنڈ سینٹر تو جیتا ہی ہے، ٹریڈیشن یہی ہے، پاس کا ٹرینڈ تھا، لیکن بہت سی چیزیں واضح طور پہ اتنی زیادہ نظر آتی ہیں کہ پلاننگ ٹھیک تھی گورنمنٹ کی. ہم نے سیالکوٹ میں بھی دیکھا خاموشی میاں شہباز شریف صاحب کی، باقیوں کی. اس انٹرویو میں بھی انہوں نے کشمیر کے الیکشن کی بات نہیں کی، سیالکوٹ کی انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے بات کی آگے فارورڈ لکنگ کی. کیا یہ کچھ عرصے میں بات دوبارہ دب جائے گی جنہوں کہتے ہیں مٹی پاؤ کہ یہ اب ایشو فیصلہ کن مرحلے میں آ گیا ہے کہ اب فیصلہ کرنا ہوگا میاں صاحب کو؟ دیکھیں مالک صاحب، خاموشی ہی کی زبان تھی کہ شہباز شریف صاحب آزاد کشمیر کے الیکشن میں نہیں گئے. میں ایک چیلنج کرتا ہوں حمزہ شہباز اس الیکشن کی کمانڈ 3 دن پہلے لے لیتا تو نون لیگ سیالکوٹ کا الیکشن پی پی ٹتی ہے جیت سکتی تھی جو خوش اختر سبحانی کے انتقال پہ ہوا. وہ جان کے نہیں گئے کیونکہ
نواز شریف کے مشاورت کے بعد انہوں نے ٹیلی فون رینج کی، انٹرویو رینج ہوا، لیکن جس دن انٹرویو رینج ہوا اس دن صرف آپ مریم صاحب کی لوکیشن اور پتہ کریں کہ 35-36 منٹ انہوں نے کن سے بات کی، اگلے دن بھائی صاحب پھر گئے۔ وہ شہباز شریف کو تو منٹ پہ ڈچ کیا جا رہا ہے۔ ڈو یو تھنک کہ وہ اپنی مرضی سے خاموش تھے؟ بھائی نے کہا تھا یار مریم بہت ضد کر رہی ہے آزاد کشمیر کا، اگر الیکشنوں سے لڑنے دو، اگر اس کا نیریٹو نہ چلا تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد انہیں دیوار تک لگا دیا گیا۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، آخری 2-4 منٹ ہے، میں دونوں سے ایک چیز پوچھتا ہوں۔ ہمیشہ ہم نے ایک بات سنی، مسلم لیگ والے بڑے فخر سے سارے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی سب کچھ ہو گیا، ہماری پارٹی نہیں ٹوٹی، تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابھی تک پارٹی نہ کسی نے توڑنے کی کوشش کی، نہ کسی کو ضرورت تھی، جہاں جہاں سینسٹیو ووٹ آتا تھا، چاہے وہ ایکسٹینشن ہو چاہے اور ہو، تو پارٹی مسکرا کے پورا تعاون کرتی تھی، توڑنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیا پہلی دفعہ اب آپ کو خطرہ نظر آتا ہے کہ پارٹی ٹوٹ بھی سکتی ہے، سپلٹ ہو سکتی ہے؟ اور کیا بڑے میاں صاحب افورڈ کرتے ہیں کہ پارٹی میں سپلٹ آئے؟ دیکھیں میاں صاحب کہتے ہیں اگر میں نہیں وزیر اعظم تو بے شک ملک بھی نہ رہے۔ میری نظر میں تو پارٹی ٹوٹ چکی ہے، جی میں کہتے ہیں نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اب فیصلہ میرا خیال ہے یہ مہینوں میں نہیں دنوں میں میاں نواز شریف صاحب کو کرنا ہوگا، کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے سلمان شہباز صاحب محترم اور حمزہ شہباز صاحب کا بھی صبر لبریز ہو چکا ہے، یہ ان کے تھوڑے سے اختلافات بہت بڑھ گئے۔ اب میرا خیال ہے انہیں اوپن ایک دوسرے کے سامنے آنا ہوگا۔ شہباز شریف بے شک سیاست سے کنارہ کشی کر لے، لیکن ایک کشتی میں اب زیادہ دیر شہباز اور مریم صاحب زیادہ سفر کر نہیں سکتے، یہ میری رائے ہے۔ کل کو نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے، دیکھتے ہیں۔ مجھے تو بادی نظر میں وہ بیٹی کے حق میں جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ فہد، اگر شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ یہ بات اس طرح ہے اور وہ خاموشی سے گھر بیٹھ جاتے ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیا پھر یہ جو لوگ ہیں، کیا آپ کے خیال میں یہ فائنل راؤنڈ اب ہو رہا ہے کہ جتنے لوگ فینس پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ اب انہوں نے آگے پی ایم ایل این کے ساتھ چلنا ہے کہ اپنی دوسری کشتیاں پکڑنی ہیں؟ کیا یہ بھی وہ ڈیسائسو مومنٹ آ گیا؟ میرا خیال ہے وہ مومنٹ ابھی نہیں آیا۔ جیسے جیسے ہم الیکشن کے قریب پہنچیں گے اور پی ایم ایل این کی اگر پالیسی ایسی رہی یا وہ بالکل مزاحمت کی طرف چلے گئے مکمل طور پر، جس طرح کی ٹویٹس جو آپ نے پڑھ کے سنائی جس سے اب تھوڑا سا اس کی جھلک آ رہی ہے، تو پھر یہ مومنٹ آ سکتا ہے۔ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب ٹوٹیں گے نہیں، اوپر سے فیملی کے اندر دراڑ نہیں آئے گی، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جہاں پہ خطرہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پارٹی کا سینٹر تو ہولڈ کرے گا لیکن فرنجز سے آپ کو ایک اٹریشن ہونی شروع ہو جائے گی۔ وہ لوگ جن کا بھی آپ شروع میں ذکر کر رہے تھے، جن کو نظر آ رہا ہے ان کے حلقوں میں سٹریس آ رہا ہے، جیسے جیسے وہ الیکشن کے قریب پہنچیں گے اور انہیں لگا کہ یہ معاملات اس طریقے سے نہیں جا رہے اور دوسری طرف سے اور زیادہ پریشر آئے گا پی ایم ایل این کے اندر، تو میرے خیال میں وہ وہاں سے دوسرا مجھے ایک اور بات بتائیں، پھر بھٹی صاحب سے یہی سوال کروں گا۔ ابھی تک جتنا بھی پریشر تھا، جو بھی جھگڑا ہوا اداروں سے، وہ میاں صاحب کا ہوا، شریف فیملی کا ہوا، کسی نے عام پی ایم ایل این کے کسی ایم این اے ایم پی او کو تنگ اس طرح نہیں کیا، وہ آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے سب کچھ ہے۔ تو جو مجھے ایک بندے نے کہا، انہوں نے کہا جی میں میاں صاحب کو فون کیا اور میں نے فون کر کے ان کو کہا ہے کہ میاں صاحب جان بھی حاضر ہے، قربانیاں بھی ہم نے دینی تھی بہت دے دی ہیں، لیکن ہم اب ایم این اے ایم پی اے سب لڑنے کے لیے تو نہیں بنے سب کے ساتھ، ہم نے حلقوں میں کام کرنا ہے سب کچھ۔ کیا یہ جو کانسیپٹ آ رہا ہے کہ لوگ اس سے گھبرائیں گے تو نہیں کہ اگر بھائی کو بھی سائڈ پہ کر دیا میاں صاحب نے تو ابھی تک جو کانفنٹریشن اور جو جھگڑے ہوئے ہیں اب یہ ایک اور لیول پہ جائیں گے؟ نہیں، یہ دیکھیں تو پھر الیکشن سے بہت پہلے لوگ فیصلہ نہیں کریں گے؟ دیکھیے ابھی تو آلریڈی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شہباز صاحب پہ نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے اور کچھ ڈیل ہو جائے گی یا جو بھی ہے۔ اگر وہ آپشن کلوز ہو جاتا ہے، اگر اور اس طریقے سے کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں، تو وہ تمام لوگ جو شہباز صاحب پہ اپنی امیدیں جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال میں وہ بہت زیادہ پریشر میں آئیں گے۔ لیکن ابھی وقت ہے مالک، میں بار بار کہہ رہا ہوں ابھی 1.5 منٹ آخری 30 سیکنڈ بھٹی صاحب آپ سے بھی سوال، کیا جو لوگ جو ابھی تک سکون سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا یہ اب اس فیصلے کے منتظر ہیں کہ اگر میاں صاحب جو فیصلہ کریں ادھر بعد فیصلہ کر لی کہ میں نال رہنا کہ نہیں رہنا، کیا یہ پوائنٹ آ گیا؟ پوائنٹ آ گیا ہے۔ یہ شہباز شریف کی حکمت عملی ہے، وہ بچ رہے ہیں۔ مریم نے 10 دفعہ مجبور کر دی ہے، 10 دفعہ انہیں۔ میرے خیال میں اب زیادہ ٹائم نہیں چلے گا، یہاں تو شہباز شریف کنارہ کشی کریں گے، یہاں اب نواز شریف کو کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ کمانڈ مریم صاحبہ کو دینی ہے یا شہباز صاحب کو۔ میں نے تو کہا ایک کشتی میں مجھے سوار زیادہ نہیں نظر آتے۔ اور دوسری بات میں بتا دوں، بہت زیادہ لوگ
جو سینئر ہیں شہباز شریف کے لائک مائنڈیڈ ہے، اور نون لیگ کو توڑنے کی کس نے کوشش کی؟ توڑنا یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا نذیر چوہان تھا، ایک دن میں 3 پرچے ہو گئے. پیپل نون لیگ کے ان 3 سالوں میں ایک بندہ بتائیں جس پہ پرچہ دیا ہو. چلے میرے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا. بھٹی صاحب بہت شکریہ، فہد آپ کو بہت شکریہ. آپ نے بات سنی شیخ آقا نواسی صاحب کی بھی، آپ نے بات سنی ہمارے اینالسٹوں کی بھی. 2 چیزیں بڑی واضح ہیں، یا تو پی ایم ایل این کی قیادت ڈینائل میں ہے، یا واقعی اب گروپنگ اتنی سٹرونگ ہو گئی ہے کہ کوئی افورڈ نہیں کرتا ذرا سی بھی لوز سٹیٹمنٹ دینا. شاہد حقان عباسی صاحب نے باتیں کی، انہوں نے کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اگر وہ ڈسٹرب تھے، ہم کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میرا خیال تھا پہلا ریاکشن ہوگا کہ فون کر کے شہباز صاحب سے پوچھیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو ٹیلی ویژن سٹیشنز نہیں ان کو ہاؤنڈ کریں گے کہ ہمیں بتائیں کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کے بغیر بات کی ہے. بہرحال یہ ان کا پریروگیٹو ہے. لیکن جب اینالسٹ کی باتیں سنیں تو ایک چیز بڑی کلیئر ہے ناظرین، سپلٹ ہے. ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ جو کشمیر کے الیکشن تھا اس میں میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب اور حمزہ وغیرہ نہیں شامل ہوئے. یہ چیز بھی کلیئر ہے کہ اب میاں صاحب کو، بڑے میاں صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ پارٹی کو کون لیڈ کرے گا، ٹائٹل سے نہیں حقیقت میں. لیکن جو اب تک باتیں سن رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ اگر اب یہ فیصلہ ڈیلے ہوا یا جو بھی فیصلہ ہوا، اب پہلی بار مسلم لیگ نون کو یہ انٹرنل فیجرز کا تھریٹ فیس کرنا ہوگا. آج تک نہیں ہوا. اب آنے والے دن باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن نون کے لیے بڑے ٹیسٹنگ اینڈ ٹرائی ٹائمز ہیں. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.